آپ مختصر ہمیں یہ بتائیے کیا یہ وصیت کرنا لازم ہے؟ اس کو کرتے وقت انسان کو اپنے سامنے کن حکمتوں کو رکھنا چاہیے، اور قرآن حدیث سے اس کے بارے میں کیا معلوم ہے؟ یہ وصیت کرنا بہت ضروری ہے، خاص طور پر جن ملکوں میں آپ رہتے ہیں اس میں ظاہر ہے ان کے اپنے قوانین ہیں، یہاں تو ہر حال میں وصیت کرنی چاہیے ایک مسلمان کی حیثیت سے، لیکن آپ مسلمان ملکوں میں رہتے ہوئے بھی کسی بھی معاشرے میں وصیت ضرور کریں۔ اگر آپ کے پاس مال ہے یا کوئی دینے کی چیز ہے یا بعد میں کسی چیز کے بارے میں کوئی سوال اٹھ سکتا ہے تو پھر وصیت کرنی چاہیے، لازماً کرنی چاہیے۔ اس کے بارے میں چند موٹی موٹی باتیں عرض کر دیتا ہوں اس مختصر وقت میں، باقی چیزوں کے بارے میں اگر کہیں کوئی مزید سوال ہوا تو آپ بھیج دیجئے اس کو۔ وصیت آپ جس کے لیے چاہے کر سکتے ہیں، آپ کسی ادارے کے لیے کر سکتے ہیں، آپ کسی عزیز کے لیے کر سکتے ہیں، کسی رشتہ دار کے لیے کر سکتے ہیں، کسی دوست کے لیے کر سکتے ہیں، کسی نیکی اور خیر کے کام کے لیے کر سکتے ہیں۔ اس پر کوئی پابندی نہیں ہے کہ کتنی کر سکتے ہیں، بالکل کوئی پابندی نہیں ہے۔ لوگوں کو جو غلط فہمی ہے کہ 1/3 سے زیادہ نہیں کر سکتے، وہ بالکل بے بنیاد بات ہے۔ آپ پہ کوئی پابندی نہیں ہے، آپ جتنی وصیت چاہے کریں، کر سکتے ہیں۔ حد یہ ہے کہ وہ جو آپ کے وارث ہیں، جن کو اللہ نے وارث قرار دیا ہے، جیسے ماں باپ ہے، جیسے بیوی ہے، جیسے شوہر ہے، جیسے آپ کی اولاد ہے، ان کی بھی کسی ضرورت اور خدمت کے لیے آپ وصیت کر سکتے ہیں۔ میں اس کی مثالیں دے دیتا ہوں۔ آپ کے سارے بچے پڑھ لکھ گئے، اپنے پاؤں پر کھڑے ہیں، ایک بچے کی تعلیم بھی جاری ہے، اور آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کا آخری وقت قریب ہے، ہو سکتا ہے کسی وقت اللہ کا حکم آ جائے، تو آپ اس کی تعلیم کے لیے وصیت کر سکتے ہیں۔ آپ کی کوئی ایک بیٹی ہے، خدا نخواستہ مطلقہ ہو گئی، اب اس کا کوئی پرسان حال نہیں ہے، کوئی معذور بچہ ہے، اس کی اپنی ضرورتیں ہو سکتی ہیں، تو ان سب کے لیے یعنی رشتہ داری کی بنیاد پر نہیں، اس کی ضرورت یا کسی خدمت کی بنیاد کے اوپر آپ وصیت کر سکتے ہیں۔ خدمت کی مثال یہ ہے کہ سارے بچے چھوڑ کے امریکہ آ گئے، اور کسی ایک بچے یا بچی نے فیصلہ کیا کہ میں اپنے کیریئر کی بھی پرواہ نہیں کروں گی اور میں اپنے والدین کی خدمت کروں گی، تو اس کی یہ خدمت اس کی مستحق ہے کہ آپ اس کے لیے وصیت کریں۔ تو آپ وصیت جس طرح کہ میں نے عرض کیا، دوستوں کے لیے کیجیے، احباب کے لیے کیجیے، نیکی کے کاموں کے لیے کیجیے، اور اس طرح اپنے وارثوں میں سے بھی اگر کسی کی کوئی ضرورت یا خدمت ہے تو اس کے لیے وصیت کیجیے۔ یہ وصیت اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں قرآن مجید میں کہ سب سے پہلے یہ پوری کی جائے گی۔ یعنی آپ نے مثال کے طور پر 1,00,000 روپیہ یا 1,00,000 ڈالر چھوڑے ہیں، تو سب سے پہلے اس میں یہ پوری کی جائے گی۔ اس کے بعد اگر کچھ بچ جاتا ہے تو وہ آپ کے ان رشتہ داروں کا حق ہوگا جن کے حصے اللہ نے مقرر کر دیے، یعنی اس وصیت کے بعد ان کا حق شروع ہوتا ہے۔ ان کا حق اس وقت پیدا ہوتا ہے جب آپ کی وصیت پوری کر دی جائے۔ 1,00,000 میں آپ نے 50,000 کے بارے میں وصیت کر دی، وہ پہلے ادا کیے جائیں گے۔ باقی 50,000 میں آپ پھر رشتہ داری کی بنیاد پر خود کچھ نہیں کہہ سکتے۔ کیوں نہیں کہہ سکتے؟ اس لیے کہ رشتہ داری کی بنیاد پر آپ یا تو یہ کہتے کہ سب کو برابر دے دو، یہ بے انصافی ہوتی، اور یا آپ فرق کرتے تو گویا میسج دیتے کہ میں فلاں اور فلاں میں یہ فرق کرتا تھا، تو یہ معاملہ اللہ نے اپنے ہاتھ میں لے لیا، اور اس نے بڑا احسان کیا کہ وہ حصے خود مقرر کر دیے۔ تو آپ کی وصیت کا حق جب پورا ہو جائے، اس کے بعد پھر وہ حصے آپ دیجیے۔ ان حصوں کو دینے کے بعد اگر کچھ بچ جائے، ایسا ہوتا ہے بعض صورتوں میں کہ وہ حصے دینے کے بعد پھر کچھ بچ جاتا ہے، تو اگر بعد میں کچھ بچ جائے تو اس کے بارے میں بھی پہلا حق آپ کا ہے کہ آپ بتائیں وہ کس کو دینا ہے۔ اس کے بعد اگر آپ کچھ نہیں کہیں گے، تب ایک اصول بتایا گیا ہے جس پر وہ آپ کا معاشرہ، آپ کے خاندان کے لوگ پھر بعد میں تقسیم کر دیں گے۔ تو یہ ہے پوری بات۔ اس میں چونکہ بڑی غلط فہمیاں پیدا ہو گئی ہیں، اور ہماری فقہ میں بھی اس میں بات آراء بالکل غلط اختیار کر لی گئی ہیں، تو میں نے اس کے موٹے موٹے پہلو آپ کو بتا دیے، کوئی اور ابہام ہو تو میں اس کو واضح کر دوں۔